السلام علیکم۔ ہمارا آج کا سبق کا عنوان ہے سچی ہمدردی، صفحہ نمبر 107۔ ایک مرتبہ عید پر ایک بڑی بھاری ٹوپی مجھ کو اماں جان نے بنا دی تھی۔ وہی ٹوپی اوڑھے میں خالہ جان کے یہاں جاتا تھا۔ میاں مسکین کے کوچے میں پہنچا تو بہت سے چپڑاسی پیادے ایک گھر کو گھیرے ہوئے تھے، کوچے کہتے ہیں گلی کو، اور بہت سے تماشائی بھی وہاں موجود تھے۔ یہ دیکھ کر میں بھی لوگوں میں جا گھسا تو معلوم ہوا کہ ایک نہایت غریب بوڑھی سی عورت ہے، چھوٹے چھوٹے کئی بچے ہیں۔ سرکاری پیادے اس کے میاں کو پکڑ کر لے جا رہے ہیں، اس واسطے کہ اس نے کسی بنیے کے یہاں سے ادھار کھایا تھا اور بنیے نے اس پر ڈگری جاری کروائی تھی۔ وہ مرد مانتا تھا کہ قرضہ واجب ہے، مگر کہتا تھا کہ میں کیا کروں، اس وقت بالکل تہی دست ہوں، تہی دست خالی ہاتھ۔ ہر چند اس بیچارے بنیے کہتے ہیں ہندو دکاندار کو، ٹھیک ہے، سرکاری پیادوں کی بہت خوشامد کی، مگر نہ بنیا مانتا تھا نہ پیادے باز آتے تھے۔ لوگ جو وہاں کھڑے تھے انہوں نے بھی کہا، لالا جہاں تم نے اتنے دنوں تک صبر کیا، 4-5 روز اور صبر کر لو۔ تو بنیا بولا، اچھی کہی میاں جی، اچھی کہی، برسوں کا نانواں اور روز روز کی ٹال مٹول، بھگوان جانے، ابھی تو خان صاحب کی عزت اتروائے لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، صفحہ نمبر ہے آگے 108۔ وہ شخص جس پر ڈگری جاری تھی غریب تو تھا لیکن غیرت مند بھی تھا۔ بنیے نے جو عزت اتروانے کا نام لیا سرخ ہو گیا اور گھر میں گھس کر تلوار میان سے نکالنا چاہتا تھا کہ بنیے کا سر الگ کر دے کہ اس کی بیوی اس کے پیروں سے لپٹ گئی اور رو کر کہنے لگی، خدا کے لیے کیا غضب کرتے ہو، یہی تمہارا غصہ ہے تو پہلے مجھ اور بچوں پر ہاتھ صاف کرو، کیونکہ تمہارے بعد ہمارا تو کہیں ٹھکانہ نہیں۔ ماں کو روتا دیکھ کر سب بچے اس طرح دھاڑیں مار مار کر روئے کہ میرا دل ہل گیا اور دوڑ کر سب باپ سے لپٹ گئے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر خان صاحب بھی ٹھنڈے ہوئے اور تلوار کو میان میں ڈال کر کنڈی سے لٹکا دیا اور بیوی سے کہا، اچھا تو نیک بخت، پھر مجھ کو اس بے عزتی سے بچنے کی کوئی تدبیر بتا۔ بیوی نے کہا، بلا سے جو چیز گھر میں ہے اس کو دے کر اس سے اپنی جان چھڑاؤ، کسی طرح رہ جاؤ تو پھر جیسی ہوگی دیکھی جائے گی۔ توا، چکی، پانی پینے والا کٹورا، نہیں معلوم کن وقتوں کی ہلکی ہلکی بے کلی 2 پتیلیاں، بس اس گھر کی کل کائنات تھی۔ چاندی کی 2 چوڑیاں، لیکن ایسی پتلی تھی اس نیک بخت عورت کے ہاتھوں میں تھی۔ یہ سب سامان خان صاحب نے باہر لا کر اس بنیے کے روبرو رکھ دیا تو بنیا ان چیزوں کو ہاتھ نہیں لگا رہا تھا۔ لوگوں نے بہت کچھ کہا سنا، یہاں تک کہ ان سرکاری پیادوں کو بھی رحم آیا۔ انہوں نے بنیے کو سمجھایا، خدا کر کے وہ اس بات پر رضامند ہوا کہ 5 روپے اصل اور 2 روپے سود 7ویں کے 7ویں دے دیں تو فارختی لکھ دے گا، لیکن ان صاحب کا کل اثاثہ 4-4.5 روپے سے زیادہ نہ تھا۔ تب پھر گھر میں گئے اور بیوی سے کہا، 2.5 روپے کی کسر رہ گئی ہے۔ تو بیوی نے کہا، اب کوئی چیز میرے پاس نہیں، ہاں لڑکی کے کانوں میں چاندی کی بالیاں ہیں، دیکھو جو ان کو ملا کر پوری پڑے۔ وہ لڑکی کوئی 6 برس کی تھی۔ ماں جو لگی اس کی بالیاں اتارنے تو وہ لڑکی اس حسرت کے ساتھ روئی، مجھ سے ضبط نہ ہو سکا اور میں نے دل میں کہا، الہی اس وقت مجھ سے کچھ بھی اس کی مدد
نہیں ہو سکتی۔ فوراً خیال آیا کہ 1 روپیہ اور 2 آنے تو نقد میرے پاس ہیں، دیکھوں ٹوپی بک جائے تو شاید خان صاحب کا سارا قرضہ چک جائے۔ بازار تو قریب تھا، میں فوراً گلی کے باہر نکل آیا، رومال تو سر سے لپیٹ لیا اور ٹوپی ہاتھ میں لیے ایک گوٹے والے کو دکھائی۔ اس نے 6 کی بتائی، میں نے بھی چھوٹتے ہی کہا لا بلا سے 6 ہی دے، غرض 6 وہ 1 میرے پاس نقد تھا ہی۔ 7ویں روپے لیے میں نے چپکے سے اس عورت کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ تب تک پیادے خان صاحب کو گرفتار کر کے لے جا چکے تھے اور گھر میں رونا پیٹنا مچ رہا تھا۔ دفتن پورے 7 روپے ہاتھ میں دیکھ کر اس عورت پر ایک شادی مرگ کی سی کیفیت طاری ہو گئی اور اس خوشی میں اس نے کچھ نہ سوچا کہ یہ روپیہ کیسا ہے اور کس نے دیا ہے۔ فوراً اپنے ہمسائے کو روپے دے کر دوڑایا اور خود بچوں سمیت دروازے میں آ کھڑی ہوئی۔ بات کی بات میں خان صاحب چھٹ آئے تو بچوں کو ایسی خوشی ہوئی کہ کودیں اور اچھلیں باپ کے کندھوں پر اور کبھی ماں کی گود میں، کبھی ایک پر ایک۔ اب اس عورت کو میرا خیال آیا اور بچوں سے بولی کمبختو کیا ادھم مچا رکھا ہے، میری طرف اشارہ کر کے کہا دعا دو اس اللہ کے بندے کی جان و مال کو جس نے آج باپ کی اور تم سب کی جانیں رکھ لیں، نہیں تو ٹکا بھی مانگے نہ ملتا۔ کوئی چچا یا ماموں بیٹھا تھا، اس کو تمہارا درد ہوتا اور اس مصیبت کے وقت تمہاری دستگیری کرتا۔ صرف ایک باپ کے دم کا سہارا ہے کہ اللہ رکھے اس کے ہاتھ پاؤں ہلتے ہیں تو محنت مزدوری سے خدا کا شکر ہے روکھی سوکھی روز کے روز 2 وقت نہیں تو 1 وقت مل تو جاتی ہے۔ ہمارے حق میں تو یہ لڑکا کیا ہے، رحمت کا فرشتہ ہے، نہ جان نہ پہچان نہ رشتہ نہ ناتا، اور اس اللہ کے بندے نے مٹھی بھر روپے دے کر آج ہم سب کو نئے سرے سے زندہ کیا۔ وہ بچے جس شکر گزاری کی نظر سے مجھ کو دیکھتے تھے، اس کی مسرت اب تک میں اپنے دل میں پاتا ہوں۔ روپیہ خرچ کرنے کے بعد مجھ کو عمر بھر ایسی خوشی نہیں ہوئی جیسی کہ اس دن تھی، مگر دونوں میاں بیوی کے ذہن میں اس وقت یہ بات نہیں آئی تھی کہ میں نے روپیہ ان کو دے دیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ قرض کے طور پر دیا ہے۔ میں تو کھسکنے کو تھا، مگر عورت زبردستی مجھ کو اپنے گھر میں لے گئی اور ٹوٹی سی ایک چوکی پڑی تھی۔ میں ہر چند منع کرتا رہا، جلدی سے اس کو اپنے دوپٹے سے جھاڑ مجھ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور بیوی سے بولی نوچ کوئی تم جیسا بے خبر ہو کھڑے کیا ہو، جاؤ ایک گلوری بازار سے میاں کے لیے بنوا لاؤ۔ میں بولا نہیں، میں پان نہیں کھاتا، تکلیف مت کریں۔ عورت بولی بیٹا تمہاری خدمت میں ہم کو کیا تکلیف، جی چاہتا ہے آنکھیں تمہارے تلووں میں بچھا دوں، قربان اس پیاری پیاری صورت کے، نثار اس بھولی بھالی شکل کے۔ بیٹا تم یہ بتاؤ کہ تم ہو کون؟ میں نے جواب دیا میری خالہ میاں صابر بخش کی سرائے میں رہتی ہے۔ عورت نے کہا پھر بیٹا یہ اپنا روپیہ تم ہم سے کب لوگے؟ اپنا اور بچوں کا پیٹ کاٹیں گے اور تمہارا قرضہ سب سے پہلے ادا کریں گے، مگر کام ان دنوں مندہ ہے، دیں گے تو ہم جس طرح بن پڑے گا 2 ہی مہینے میں، مگر جہاں تم نے اتنی مہربانی کی ہے للہ اتنا سلوک اور کرو کہ 2 روپے مہینہ قسط لے لیا کرو۔ میں بولا آپ روپیہ ادا کرنے کا کچھ فکر نہ کیجیے، میں نے لینے کی نیت سے نہیں دیا۔ یہ سن کر تمام خاندان اتنا خوش ہوا کہ میں بیان نہیں کر سکتا، اور میں ان میں اس وقت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جیسے خوش دل اور شکر گزار رعایا۔ میں کوئی بادشاہ یا ہلکا
ارادت مند میں کوئی پیر و مرشد۔ اس عورت کے منہ سے مارے خوشی اور شکر گزاری کے بات نہیں نکلتی تھی۔ بار بار میری بلائیں لیتی تھی اور میرے ہاتھ چومتی اور آنکھوں کو لگاتی تھی۔ اس کی بلاؤں میں رومال سر سے کھسک گیا تو اس نے دیکھا کہ میرے سر پر ٹوپی نہیں۔ پوچھا تو مجھے کہنا، یہ یہاں پہ مجھے آئے گا لیکن مجھ انہوں نے لکھا ہے، مجھے کہنا پڑا کہ وہی ٹوپی بیچ کر میں نے روپیہ دیا۔ پھر تو اس کا یہ حال تھا کہ بچھی جاتی تھی۔ 7 روپے کی بھی کچھ حقیقت تھی، مگر اس نے مجھ کو سینکڑوں ہزاروں دعائیں دی ہوں گی۔ اس نے جو اتنی احسان مندی ظاہر کی تو میں الٹا اس کا ممنون ہوا۔ اس قدر وہ خوشامد کرتی میں شرمندہ ہوتا تھا اور جتنا وہ عاجزی سے پیش آتی میں زمین میں گھڑا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ تو آج ہم نے کس بارے میں سبق پڑھا کہ سچی ہمدردی کے بارے میں آج ہم نے پڑھا کہ کس طرح یہ ایک آدمی تھا، اس نے قرض دینا تھا تو ایک دن ایسا ہوا کہ سرکاری جو پیادے تھے وہ اس کو گرفتار کر کے جو ہے وہ کہاں لے گئے، تھانے میں لے گئے، تو جس کی وجہ سے اس کے بیوی اور بچے بہت پریشان اور رو رہے تھے۔ تو یہ جو تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک لڑکا تھا، اس کے سر پہ جو ہے وہ ایک ٹوپی تھی جس کو اس نے 6 روپے میں بیچ کر جو ہے وہ اس آدمی کی بیوی کو لا کر وہ جو تھے 1 روپیہ اس کے اپنے پاس بھی تھا، تو کل ملا کے کتنے پیسے بنے؟ 7 روپے جو اس نے اس کی بیوی کو دیے، اور یوں وہ آدمی تھانے سے جو ہے وہ رہا ہو کر گھر آیا۔ تو عورت نے جو ہے اس لڑکے کو بہت زیادہ دعائیں دی اور بہت زیادہ جو ہے اس کا شکریہ ادا کیا۔ تو پیارے بچوں، اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہمارے ارد گرد کوئی غریب ہے، کوئی 2 ٹائم کی روٹی نہیں کھا سکتا تو ہم ان کو کھانا کھلا دیں، کسی کی کوئی اور ضروریات ہے تو وہ ہم پوری کر دیں، لیکن اس نیت کے ساتھ کہ ہماری جو نیت ہے وہ صاف ہو، اور اس میں جو ہے کوئی بھی جو ہے کھوٹ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، ہمارے دل کے اندر دوسروں کے لیے جو ہے وہ سچی ہمدردی ہو۔ ٹھیک ہے، تو جب ہمارے دل کے اندر کسی دوسرے کے لیے ہمدردی ہوگی، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی اور بات کے، تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری اس نیکی کو اپنے ہاں جو ہے وہ ضرور قبول کرتا ہے۔ اور جو دعائیں ہوتی ہیں نا، یہ جو ہم جب کوئی کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کی جو ہے وہ کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں جب وہ ہمیں دعائیں دیتا ہے نا سچے دل سے، تو وہ جو دعائیں ہوتی ہیں وہ ہمیں فرش سے عرش تک پہنچا سکتی ہیں اور پہنچاتی بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جو ہے وہ دوسروں کی ہمیں بھی مدد کرنی چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے، ان کے ساتھ جو ہے وہ سچی ہمدردی کرنی چاہیے۔ تو آج کے سبق میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمیں بے لوث ہو کر دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہمارا آج کا سبق جو تھا وہ ہم نے پڑھا سچی ہمدردی۔ آپ نے اس کی اچھے طریقے سے پڑھائی کرنی ہے اور یہاں سے لے کے یہاں تک اس سبق کو آپ نے خوش خط کر کے اپنے رجسٹر کے اوپر لکھنا ہے، اور مشکل الفاظ کی املا بھی جو ہے وہ رجسٹر پہ خوش خط کر کے لکھنی ہے۔